بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درۃ الناصحین میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، تال القرآن و حافظ اللسان و مطعم الجیعان والصائمین فی شہر رمضان۔ یعنی مشتاق ہے جنت چار آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، تال القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، وحافظ اللسان، اور زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیعان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، والصائمین فی شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 4 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ایسے آدمی کی بھی جنت مشتاق ہے۔ اب اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کس طرح شوق ذوق سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے؟ حضرت عثمان، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی کئی ایسے بزرگ ہیں جو ایک ایک رکعت کے اندر قرآن پاک پورا ختم فرما لیتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ جنت ہماری مشتاق ہو تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی محبوب ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت دی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنے والا جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ جنت کے اندر بڑا مرتبہ ہے کہ جنت اس کی جو ہے وہ مشتاق ہے۔ اب زبان کی حفاظت کس چیز سے کرنی ہے؟ چغل خوری، غیبت اور جھوٹ اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت لازمی کرنی ہے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ اپنی زبان کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ ایک بزرگ ہیں، وہ جاتے جاتے ایک مکان جو کہ نیا بن رہا تھا تو دیکھ کر اچانک زبان سے بول دیا کہ یہ کس کا ہوگا۔ بعد میں کہا کہ یہ فضول بات ہے، تجھے اس کے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے آپ کو کہنے لگے اب تجھے میں سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ 1 سال روزے رکھوں گا۔ تو صرف اتنی سی بات پر کہ یہ مکان کس کا ہے 1 سال روزے رکھے کہ یہ زبان سے فضول بات کیوں نکلی۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے کہ جنت ان کی جو ہے مشتاق ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اس کی بھی جنت مشتاق ہے۔ تو بھوکوں کو کھانے کھلانے کے بڑے ہی فوائد ہیں، خصوصاً گھر کے اندر نہ جانے کیا کیا برکات ملتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ کوہان کے اندر چھری اگر ڈالی جائے تو جتنی وہ تیزی سے گہرائی تک پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ گھر کے اندر
کھانا کھلانے والوں کی وجہ سے جی برکات ملتی ہیں، تو اس لیے گھر کے اندر کھانا کھلانے کے جی بڑے فوائد ہیں، بڑی برکات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب تک کوئی مہمان گھر میں نہ آتا تو آپ کھانا بھی تناول نہ فرماتے، اگر نہ آتا تو کم از کم ڈھونڈتے ضرور تھے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آئے۔ تو اس لیے کھانا کھلانے کا ذوق شوق رکھنا چاہیے۔ ایک تو گھر کے اندر برکت آتی ہے، روزگار کے اندر برکت آتی ہے، اور مین فائدہ جو سب سے بڑا ہے کہ جنت بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے کی مشتاق ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، سبحان اللہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی تیاری کروانی چاہیے۔ وہ کس طرح کہ جو غریب لوگ ہیں، محتاج مسکین لوگ ہیں، اپنے زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے ان کی خدمت کر کے اس طرح جو ہے ان کی جو روزگار کی پریشانی ہے وہ دور کر کے اس طرح ان لوگوں کو ماہ رمضان کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے بندہ بعض اوقات عبادت نہیں کر سکتا ہے، بعض اوقات غربت جو ہے وہ کفر تک بندے کو لے جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو ماہ رمضان کے لیے تیار کر لیں گے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس طرح ماہ رمضان کے روزے جو غریب لوگ رکھیں گے ہمارے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ سے، تو ظاہر ہے پھر وہ دعائیں بھی دیں گے اور دعاؤں میں یاد بھی رکھیں گے۔ اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ماہ شعبان کے اندر اپنے صدقات زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، تاکہ جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کو ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی صورت میں روزگار کی معاشی کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس طرح وہ مسلمان ہمارے ساتھ جی ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں اور عید کی خوشیوں کے اندر وہ شریک بھی ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی تو